بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ماہ ربیع الاول نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی آمد مبارک کا مہینہ تمام اہل اسلام کو مبارک ہو۔ پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالے جاتے ہیں اور ربیع الاول کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل، وبرحمتہ اور اللہ کی رحمت، فبذالک اسی کے ساتھ فلیفرحوا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اظہار فرحت یعنی اظہار مسرت کریں۔ تو الحمدللہ اہل اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی خوشی میں اظہار فرحت کرتے ہیں۔ چند باتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور ہم سب کو بہتری کی جانب جانے کی ضرورت ہے، وہ باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو بہتر نہیں کرتے اور ان چیزوں کو اپنے درمیان سے ختم نہیں کرتے، تو جو منکرین میلاد ہیں اور دیگر اقوام ہیں وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم میلاد منا رہے ہیں تو میلاد النبی کے تقدس کو ملحوظ نگاہ رکھیں۔ کسی بھی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی کل مجھے کسی نے ایک امیج بھیجا، ایک تصویر بھیجی، جس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نالین مبارکین جو ہیں وہ غباروں پر پرنٹ کیے جا رہے تھے۔ جہاں پر پرنٹ کیے جا رہے تھے وہاں پر بھی زمین پہ رکھے تھے، اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو بعض جو ناسمجھ لوگ ہیں اور غیر ذمہ دار لوگ ہیں وہ تو جھنڈوں تک کے تقدس کو میلاد کے بعد پامال کر رہے ہوتے ہیں کہ لگا دیتے ہیں، اتارتے نہیں، اور پھر وہ جھنڈے اور جھنڈیاں روڈوں پر پڑی نظر آتی ہیں۔ تو جب ہم میلاد منا رہے ہیں تو اس کا تقدس بھی ہم ہی نے قائم کرنا ہے۔ تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اس طرح کی پرنٹنگز نہ کروائی جائیں۔ شرعی طور پر یہ جائز بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں حتماً قطعاً اس کا تقدس پامال ہوگا، تو اس چیز سے اجتناب برتا جائے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے ہاں محافل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو محافل میلاد میں چونکہ نعت خوانی ہوتی ہے اور بیان ہوتا ہے، تو نعت خوانی کرنے والے نعت خواں حضرات اور بیان کرنے والے خطبہ حضرات بھی اس بات کو پیش نگاہ رکھیں کہ اس کا جو مقصد ہے کیا وہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ مثال کے طور پر نعت خوانی کا مقصد کیا ہے؟ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی محبت کو دلوں میں اجاگر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کو بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بیان کرنا۔ اب اس میں جو خطبہ آئیں تو عوام الناس کو چاہیے کہ وہ جن علماء کو بلوا رہی ہے وہ مستند علماء کرام ہوں، موضوع روایات بیان کرنے والے، ہمارے ہاں جسے کہا جاتا ہے لچھے دار تقریر کرنے والے، یا چند پیسوں کی خاطر عوام کو خوش کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جانے والے جاہل خطبہ سے مہربانی کر کے اب اہل سنت و جماعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جان چھڑوا لیں۔ اسی طرح نعت خواں حضرات، ایسے نعت خواں جو فاسق و فاجر ہیں، ایسے نعت خواں جنہوں نے نعت خوانی کو اس طور پر پیشہ بنا لیا کہ ہم نے صرف اس سے پیسہ کمانا ہے، ایسے نعت خواں کہ جو نعت خوانی پر اجرت لیتے ہیں، اگرچہ کچھ ہیلے کر کے بعض لوگ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ نعت خوانی پر اجرت لینا حرام ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے ایک سے زائد فتاویٰ اس پر موجود ہیں۔ اور اس میں بالخصوص جو لفافہ کلچر ہے، اس نے تو اہل سنت کو اتنا بڑا نقصان دیا ہے جس کی انتہا نہیں ہے، کہ کئی لوگ جو محافل کا انعقاد کر رہے ہوتے ہیں ان سے ہزاروں اور لاکھوں روپے کے بعض اوقات جو ہے وہ لفافے وصول کیے جاتے ہیں، اور درمیان میں ایسے بروکرز ہوتے ہیں کہ جو بارگیننگ کرتے ہیں، ریٹ بڑھاتے ہیں، ریٹ گھراتے ہیں اور دین کا گویا کہ مذاق بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنی جان چھڑوائیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ہم نعت خوانی میں جایا کرتے تھے تو ذوق کے ساتھ نعت خواں بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اس کی آنکھیں بند ہوتی تھیں۔ ایک بڑی میری پسندیدہ نعت تھی، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا ہوتا تھا، سامعین محفل جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے سنتے سنتے گویا کہ بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتے تھے، اتنا ذوق ہوتا تھا۔ اور آج ہمارے ہاں بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے آ کر جو بیٹھتا ہے نعت خواں وہ اپنی ایکٹنگ سے، اپنے اشاروں سے، اپنی حرکتوں سے ساری عوام کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ اب عوام کی توجہ کرنی تھی بارگاہ رسالت کی طرف،
عوام کی توجہ اس کے ہاتھوں کے اشاروں کی طرف ہے، اس کے جسم کے لہرنے کی طرف ہے، اس کے ہلنے جلنے کی طرف ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس سے کس طرح ذوق نعت اور قرب رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم بیدار ہوگا؟ تو اس لیے اپنی اصلاح ایسے نعت خواں حضرات بھی کریں کہ علماء کے پیچھے چلیں، اور جب آپ کی اصلاح کی جائے تو اس اصلاح کو قبول کریں اور علماء کی بات کو مانیں، علماء کے سامنے فرعونیت والا انداز اختیار نہ کریں۔ آپ کی بقا اور آپ کی ترقی علماء کے پیچھے چلنے میں ہے، علماء کو اپنے پیچھے ہرگز مت چلائیں، اور عوام الناس کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو جلوس میلاد ہیں اس میں خواتین کا جانا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سی خواتین جو ہیں وہ جلوس میلاد میں نکل جاتی ہیں، اس طرح بعض جگہوں پہ چراغاں ہوتا ہے تو خواتین کو لے کر، جس میں غیر محرمہ بے پردہ خواتین ہوتی ہیں، اور انہیں لایا جاتا ہے اور ایک میلے کا سما ہو جاتا ہے۔ اب آج کا دور ایسا ہے، ویڈیو آ جاتی ہے، ویڈیو آ گئی، دیکھیں جی اہل سنت کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آپ گھر میں رہیں، آپ درود پاک پڑھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں، فتنوں کا سبب نہ بنیں۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جہاں پر خواتین کا اور مردوں کا اجتماع ہو جائے وہاں پر فتنے کا اندیشہ غالب ہوا کرتا ہے۔ تو گھروں میں رہیں، جلوس میلاد میں نہ جائیں، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں لوگ غربا فقراء کے اندر کھانا تقسیم کرتے ہیں، تو کھانا رزق ہے، اس کی تقسیم میں کسی بھی طرح کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض جگہوں پر رزق پھینکا جاتا ہے، تھیلیاں پھینکی جاتی ہیں، وہ زمین پر گرتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، رزق پاؤں کے نیچے آ رہا ہوتا ہے، ان چیزوں کا خیال کریں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا خیال ہم ہی نے کرنا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ ہم ہی نے ان چیزوں کو اپنے درمیان سے ختم کرنا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم پر اعتراضات ہوتے رہیں گے اور ان کا مسکت جواب دینا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو ملحوظ نگاہ رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، اور بڑی خوشی کے ساتھ منائیں، جسے کہا جاتا ہے گج وج کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں، لیکن دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اور زہ نصیب جو شب 12 ربیع الاول ہے اس میں آپ خلوت میں چلے جائیں، مصلی بچھائیں، اور مصلی بچھا کر اپنے گھر کے کسی کونے میں یا مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے روضہ انور کا تصور کر کے درود مبارک ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں اور قرب رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو محسوس کریں۔ وہ کریم آقا ضرور کرم کرتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس شب ولادت میں وہ کرم فرما دیں اور آپ کو زیارت رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا شرف حاصل ہو جائے۔ ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے کہ ہم اپنے قلب کی کیفیت پر غور کریں اور ذوق و شوق کے ساتھ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسر کریں۔ چند باتیں عرض کی ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عمل عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔